اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ ضحیٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا، اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے، اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا۔ بھلا نہیں پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی، اور پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا۔ سو جو یتیم ہو اس کو مت دبا، اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک، اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ خلاصہ تفسیر: قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے۔ قرار پکڑنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی یعنی اس کی ظلمت کا کامل ہو جانا، کیونکہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، کچھ رات گزرنے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے مجازی یعنی جانداروں کا اس میں سو جانا، اور چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا۔ آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی، دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معصوم بنایا ہے۔ پس آپ کفار کے خرافات و لغویات سے محزون نہ ہو جائیے جو چند روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے، اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، بس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عطا ہونے سے خوش ہو جاویں گے، اور جس کی قسم کھائی ہے اس کو اس بشارت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے، دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، یہی کیفیت باطنی حالات کی سمجھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روز وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا؟ ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے، گویا اس کو خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا، نعوذ باللہ من۔ آگے بعض نعمتوں سے مضمون مذکور کی تائید ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا کہ شکم مادر میں ہونے کے وقت ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے پرورش کرایا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پرورش کرایا۔ ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ بتلایا، کقولہ تعالی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اور وحی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا،
اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ نے بطور مضاربت کی تجارت کی، اس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ان انعامات پر ادائے شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے۔ یہ تو شکر فعلی ہے، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ معارف و مسائل۔ شان نزول۔ اس صورت کے سبب نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی روایت سے آیا ہے، اور ترمذی نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون جاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کیا غم ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد کچھ روز جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ اس پر یہ سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے، اس میں ایک دو رات تہجد کے لیے نہ اٹھنے کا ذکر ہے، وحی میں تاخیر کا ذکر نہیں، اور ترمذی میں تہجد میں ایک دو رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں، صرف وحی میں تاخیر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں، راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسرے کو۔ اور یہ عورت جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا ام جمیل ام ابو لہب کی بیوی تھی، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے ہیں۔ ایک شروع نزول قرآن میں پیش آیا جس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ طویل تھا۔ ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش آیا جبکہ مشرکین یا یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا، اور آپ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرما لیا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ روز تک سلسلہ وحی کا بند رہا۔ اس پر مشرکین نے یہ طعنے دینا شروع کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جو سورہ ضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں، بلکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہاں آخرت کو اپنے معروف معنی میں اور اس کے بالمقابل اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تو تفسیر وہ ہے جو خلاصے تفسیر میں اوپر آ چکی ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے کہ وہ سراسر لغو اور غلط تھے، ہم اس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس جگہ آخرت کو اس کے لفظی معنی میں لیا جائے، یعنی پچھلی حالت جیسا کہ لفظ اولا کے لفظی معنی پہلی حالت کے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہر پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں علوم و معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے، اور دنیا کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت بھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، پھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلانا سب داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یعنی جب تک یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرما دیں گے رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا رب رضیت،
یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے اللہم امتی امتی۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے، جبرائیل امین آئے اور سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ اوپر طعنہ کفار کے جواب میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ کے دنیا و آخرت میں فائز ہونے کا اجمالی ذکر آیا ہے، اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل 3 خاص نعمتوں کے ذکر سے فرمائی گئی۔ اول، الم یجدک یتیما فآبا، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی نہ چھوڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بنا دیا، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے چچا ابو طالب کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ صلبی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔ دوسری نعمت، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، لفظ ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف بے خبر کے بھی۔ یہاں دوسرے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ تیسری نعمت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل عائلہ سے مشتق ہے جس کے معنی فقیر و محتاج ہونے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نادار اور بے زر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی و مالدار کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں بطور شرکت مضاربت کے تجارت کرنے سے ہوئی، پھر وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ کر ام المومنین ہوئیں تو ان کا سارا مال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہو گیا۔ ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اول،